پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست. میں ہوں احمد قریشی. سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کا کل رات کو انتقال ہو گیا سری نگر میں. انہوں نے اکیلے پچھلے کئی چند سالوں سے شاید وہ اتنے متحرک نہیں تھے اور ان کی عمر بھی تھی، لیکن بہت ساری ان کی تو ہسٹری بہت بڑی ہے اور شاید میں اس پروگرام میں آج ان کی ہسٹری، ان کا کنٹریبیوشن تحریک آزادی کشمیر میں، اس کا میں شاید احاطہ نہ کر سکوں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ناممکن ہے کیونکہ اس پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن ان کا ایک بہت بڑا کمال شاہ صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے انسپائر کیا ایک پوری جنریشن کو، اور یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے اور یہ چیز ان کے نام کے ساتھ وابستہ رہے گی. یہ انسپریشن جو ہے یہ جاری رہے گی، اور یہ جو تحریک کی جو مزاحمت ہے انڈین ملٹری آکوپیشن کے خلاف، یہ انسپریشن کا کام جو ہے ان کے نام کے ساتھ یہ جاری رہے گا اور چلتا رہے گا. کل جب یہ رات کو خبر آئی اور یہ بہت بڑی خبر تھی، تو اس کے بعد جو ہے فوراً بہت ساری خبریں آنا شروع ہو گئی. میں بہت عجلت میں جو ہے جو اس کے بعد جو چند گھنٹے تھے ان میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ جلدی سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ان مہمانوں کی طرف آؤں گا جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، جو یہاں اسلام آباد میں ہیں، پاکستان میں ہیں. اور بات کرتے ہیں کیونکہ ایک تاریخی ایک لمحہ ہے، ایک پورا چیپٹر ختم ہو رہا ہے اور آگے کی طرف ہم تھوڑا سا آج پروگرام میں ہم دیکھیں گے. تو پروڈیوسر صاحب اگر آپ ریڈی ہیں تو میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب کل رات کو یہ خبر آئی سری نگر سے، تو اس کے فوراً بعد انڈین جو آکوپیشن اتھارٹی ہے مقبوضہ کشمیر میں، ان کی جو فورسز ہیں وہ اچانک آلریڈی انڈر ہاؤس اریسٹ تھے گیلانی صاحب، لیکن وہاں پہ مزید سیکیورٹی جو ہے وہ بیف اپ کر دی گئی، مزید جو ہے وہاں پہ فورسز آنا شروع ہو گئی. اور اس کی ایک جھلک ہے جو میں آپ کو اس کلپ میں دکھانا چاہ رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈین آکوپیشن فورسز جو ان کے سی آر پی ایف ہیں اور دوسری ان کی جو انڈین آرمی سے منسلک جو پیراملٹریز ہیں، ان کے سولجرز جو ہیں، قابض فوج کے سولجرز، مزید یہاں پہ نفری پہلے بھی موجود تھی، اور نفری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کلپ کے اندر، یہ مزید نفری بڑھا دی گئی تھی. جو نفری پہلے سے موجود تھی اس کی بھی جھلک ہے ہمارے پاس، جیسے کہ اگر پروڈیوسر صاحب وہ تصویر گیلانی صاحب کے گھر کی، وہ گھر کی اگر آپ تصویر دکھائیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ گھر ہے گیلانی صاحب کا، اور باہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولجرز، قابض فوج کے، بھارتی فوج کے سولجرز پہلے بھی موجود تھے یہ، اور بڑی سخت سیکیورٹی تھی. اور پچھلے 2 سال سے تقریباً پچھلے 5 سال سے گیلانی صاحب کو ہاؤس اریسٹ میں آن آف رکھا گیا ہے، لیکن یہ 2 سال سے تو کمپلیٹلی انڈر ہاؤس اریسٹ ہے. یہ آپ ان کے باقاعدہ گھر کے باہر جو سچویشن تھی آپ وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے رات کو اچانک سے مختلف خبریں آنا شروع ہو گئیں تدفین کے حوالے سے. انڈین قابض فوج تنگ کر رہی ہے ان کے گھر والوں کو، بہت سی خبریں آئیں. اس کے بعد پہلے تو شک تھا، پھر جب کلپس آنا شروع ہوئے اور بات صبح تک جو ہے وہ کلیئر ہو گئی. تو جو میں آپ کو ابھی کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہے، شاید جو ہے بچوں کے لیے یا ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ گھر میں جو ہے میت جب موجود تھی گیلانی صاحب کی، تو قابض فوج، بھارتی فوج کے لوگ جو ہیں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ میت چھینیں. ان کی کوشش تھی، ان کو خدشہ تھا کہ صبح کو تدفین ہوگی تو بہت بڑا ایک دنیا آئے گی، اور ان کو معلوم تھا کہ 5 سال پہلے جو ہے برہان وانی کی شہادت جب ہوئی تو اس وقت یہ چیز ہوئی تھی، وہ یہ روکنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کوشش کی چھیننے کی. تو اس وقت گھر کے اندر کے جو مناظر تھے میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا یہ، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا عالم تھا کل رات کو اور اس وقت کیا عالم ہے اس وقت سری نگر میں، مقبوضہ کشمیر میں. یہ کلپ دیکھیں.
یہ میت چھیننے کی کوشش کی گئی، یہ بہت اہم ویسے ویڈیو کلپ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں، لائرز ہیں، یہ ویڈیو استعمال اب ہوگی۔ یہ ایک سیریس انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور وائلیشن ہے۔ یہ اس پہ آگے کئی دنوں تک ابھی بات ہوگی، کیونکہ اس طرح کی چیز آنا اور انڈین آرمی کو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہونا ان کے لیے خیر کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ ایک بہت ایک دستاویز ہے، ایک ایویڈنس ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر پورے مقبوضہ کشمیر میں ایک طرح سے لاک ڈاؤن تو پہلے سے ہی ہے، مختلف نوعیت کا ہے، لیکن انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل بند کر دیا گیا، اور ہائی الرٹ انڈین آرمی ہو گئی۔ اور بلکہ کشمیر اور انڈیا کے باہر، اس خطے کے باہر بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جس وقت افغانستان میں اس وقت صورتحال اتنی کشیدہ ہے، اس وقت یہاں پہ اگر انڈین آرمی نے اگر جنازہ بڑا نکلتا ہے تو اگر اس کے خلاف انڈین آرمی نے کوئی کارروائی کی تو اس میں پھر کشیدگی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھنے کا خدشہ ہے، اور یہ خطے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کے بعد یہ سچویشن لاک ڈاؤن اور انٹرنیٹ تو بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد لیکن انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہم صرف آپس میں بیٹھ کے یہاں پہ بات نہیں کر رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کوریج ہو رہی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو اگلا یہ دکھا رہا ہوں، بلکہ پروڈیوسر صاحب یہ واشنگٹن پوسٹ کا جو آپ کے پاس یہ کلپ ہے، یہ ذرا دکھائیں۔ یہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ آج رپورٹ شائع کی ہے کہ کس طریقے سے گیلانی صاحب کی وفات کے بعد کس طریقے سے انڈین آرمی نے کیا سلوک کیا ان کے اہل خانہ کے ساتھ، اور ان کے بیٹے سید نسیم گیلانی صاحب کو باقاعدہ کوٹ کیا۔ یہ آپ ان کی کوٹ پڑھ رہے ہیں، آپ کی جو اس وقت ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ نے آج پبلش کی، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین آرمی نے انہوں نے ان کا جسد خاکی جو ہے بزور طاقت چھینا اور دفن کر دیا ہے، اور تدفین کے موقع پر خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، اور ہم نے مزاحمت بھی کی اور کوشش بھی کی، لیکن نہ صرف طاقت کا استعمال کیا گیا بلکہ خواتین سے انڈین سولجرز نے ہاتھا پائی بھی کی۔ تو یہ جو ہے واشنگٹن پوسٹ میں آج پبلش ہوا ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے۔ اس کی ایک اور جھلک میں آپ کو بھی اپنے انٹرو کے آخر میں دکھاؤں گا، اور ویری کوئکلی بس یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا ریاکشن جو ہے ویری کوئکلی فوری طور پہ آرمی چیف کی طرف سے بالکل امیڈیٹلی جو ہے ریاکشن آیا، اور مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اور یا اس پہ آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف صاحب جو ہیں ان کی بھی ٹویٹ آئی، بلکہ ان کی تو بڑی سخت لہجہ تھا، اور انہوں نے وارن کیا انڈیا کو کہ وہ رکاوٹ نہ ڈالیں، جو آخری رسومات ہیں گیلانی صاحب کے ان میں رکاوٹ انڈین حکومت نہ ڈالے۔ بہت اسٹریٹ فارورڈ میسج تھا ڈاکٹر معید یوسف صاحب کا۔ اور پھر جو تاریخی موقف وزیر اعظم پاکستان نے جناب عمران خان نے اختیار کیا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ انہوں نے باقاعدہ پاکستان میں سوگ کا اعلان کیا ہے، اور ہاف ماسٹ پہ ہے پاکستان کا پرچم۔ تو یہ تاریخی موقف خیر وزیر اعظم صاحب کا پہلا نہیں ہے۔ پچھلے سال جو ہے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ جو نمائندہ تھے گیلانی صاحب کے، محمد حسین خطاب صاحب جو کہ کنوینر ہیں اے پی ایچ سی کے، انہوں نے ریسیو کیا۔ خیر وہ ایوارڈ جو ہے نشان پاکستان دیا گیا گیلانی صاحب کو۔ تو مطلب یہ اقدام اس وقت بھی ایک تاریخی اقدام تھا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور اب جو ہے ان کی وفات کے موقع پر جو ہے ہم باقاعدہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بس جاتے ہوئے آپ کو ایک دو چیزیں کوئکلی دکھا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی اچھی پروپوزل آئی ہے کہ ایک علامتی یہاں پہ نماز جنازہ ہوئی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، کشمیر ہاؤس میں ہوئی ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے۔ تمام اراکین پارلیمنٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو کشمیری قائدین ہیں یہاں پہ موجود پاکستان میں وہ موجود تھے، لیکن ساتھ ایک ہماری صحافی کولیگ ہیں، انہوں نے بہت اچھا پروپوزل دیا ہے، اسکرین پہ آپ دکھا دیں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہمیں ایک علامتی جو ہے یہاں پہ فیونرل، ایک جنازہ بھی ہونا چاہیے علامتی پاکستان میں، اور یہ ایک اچھا پروپوزل ہے، اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ اور آخر میں بس میں آپ کو دکھا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا واقعی کوریج کر رہا ہے، اور یہ الجزیرہ کے اوپر آج سے کوئی تقریباً 8 مہینے پہلے دسمبر میں
गिलानी साहब की नवासी रुआ शाह, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था और बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था जिसमें उन्होंने अपने नाना अपनी ख़ुद तस्वीरें बचपन की, नाना ने उनको गोद में उठाया हुआ है और उन्होंने ये तस्वीरें भी शाये की और वो आर्टिकल जो है और ये तस्वीरें चंद प्रोड्यूसर साहब आप ये दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर में आप वो ये रुआ शाह हैं अपने नाना के साथ, ज़ाहिर है पुरानी तस्वीर है। और आर्टिकल एक दफ़ा अगर आप फिर दिखा दें, मैं नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा एक नज़र डालना चाहते हैं गिलानी साहब की हिस्ट्री पर, तो ये आर्टिकल सैयद अली शाह गिलानी अ लाइफ डेडिकेटेड टू कश्मीर एंड इट्स पीपल, ये अल जज़ीरा ने कतर में पब्लिश की थी रुआ शाह की। रुआ शाह जो है आजकल पढ़ाई के सिलसिले में तुर्की में मौजूद है और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है ये। और इसके साथ ही जो है हम आगे हम यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब वक्फा लें या अपने मेहमानों की तरफ चलें? बिल्कुल, तो मैं तारुफ़ करवाता हूँ, तीनों मेहमान मेरे जो हैं वो मकबूजा कश्मीर से हैं। बड़ी उनकी हिस्ट्री है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, अपने घर वालों को, अपने अहबाब को छोड़कर जो है वो मुंसलिक हुए तहरीक आज़ादी के साथ। इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और बड़ा उनका किरदार है। मेरे साथ यहाँ पे इश्तियाक हमीद साहब हैं जो कि सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। साथ मेरे एडवोकेट परवेज़ शाह साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, आपका भी शुक्रिया शाह साहब। और इरशाद महमूद साहब हैं हमारे साथ जो हैं और इंटेलेक्चुअल हैं और राइटर हैं और साथ ही सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के AJ के। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया सबका। इश्तियाक साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप जो हैं अभी मैं क्विकली बस आप तीनों से मैं आपके थोड़े से जो तासुरात हैं मैं आपसे शॉर्ट तासुरात ले लूँ, उसके बाद जो है थोड़ी सी मैंने आपसे पूछना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया भी है और एक तारीख़ी लम्हा भी है। एक चैप्टर ख़त्म हुआ, एक तारीख़ जो है वो इख्तिताम पे आई है और आगे हम अब चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे देखना है कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है। और गिलानी साहब की जगह तो शायद उस तरह से कोई ना ले सके, लेकिन उनसे जो इंस्पिरेशन लेने वाले हैं वो बहुत सारे हैं। तो वो सब उन चीज़ों पे हमने आप सबसे बात करनी है, लेकिन पहले थोड़ा सा तबसरा आपका इस मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कुरैश साहब। ये आज जो गिलानी साहब का विसाल हुआ, इस पर बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जिस पे हमें जो आपकी क्लिप्स में भी मुझे नज़र आई कि उसमें तस्हीह करने की ज़रूरत है और उसको हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि गिलानी साहब कबला गुज़श्ता 11 साल से अपने घर में बंद थे, यानी हाउस अरेस्ट, और बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सब जेल है। डैट मीन्स उनका कस्टडियल मर्डर हुआ है, क्योंकि जब आप उनकी जगह को उनकी जो उनका मकान था उसको आप करार देते हैं सब, डैट मीन्स कि वो कस्टडी में था और उनकी कस्टडी में ये वसाल होना ये साबित करता है कि वो उनकी कस्टडियल किलिंग हुई है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है? जी कस्टडियल किलिंग है ना, क्योंकि उनके खुद ये पेपर्स मौजूद हैं, नोटिफिकेशन मौजूद है। उसके अलावा ये जो क्लिप आपने दिखाया वो भी इस चीज़ को अयान करता है, वाज़ेह कर देता है कि जिस तरह आखिरी रसूमात पर एक बुज़ुर्ग 92 साला बुज़ुर्ग जो फोत होता है और घर के बच्चों के और उनके रिश्तेदारों की मौजूदगी में, और किस तरह आर्मी आती है और उनको स्नैच करती है और फोर्स करती है कि आपने ये रातों रात उनको दफन करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का केस बनता है। तो ये हम समझते हैं कश्मीरी के इस तरह की ज़्यादतियाँ तो रोज़ाना हम देखते हैं, लेकिन इस कदर क़यादत के साथ और इन आयाम में जब वो बिल्कुल आखिरी मतलब ज़िंदगी के लम्हात गुजार रहे थे, तो उनके साथ ये रवैया इख्तियार करना इस चीज़ की दलील है कि वहाँ पर उनका सप्रेशन कितना है, वहाँ फोर्सेस क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली अथॉरिटीज़ आई और उन्होंने बॉडी को अपने हाथ में ले लिया। आपने खुद भी कहा कि उनके अपने बच्चों ने ये साबित कर दिया, दिखाया, बताया कि उनको आखिरी रसूमात में हिस्सा भी नहीं ले सके वो। हालांकि उनकी ख्वाहिश ये थी, उन्होंने अपने हयाती में अपने लिए ये कहा था कि मुझे आप शहदा कब्रिस्तान में जो श्रीनगर का है वहाँ मुझे आप दफन कर लीजिएगा। तो ये सूरत हाल है। और ये मैं आपको अभी रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि इन गुज़श्ता अयाम में जो 11 साल का अरसा रहा, इसमें वहाँ पर मुकम्मल पाबंदी थी। बिल्कुल थी। मुझे एक मिनट शाह साहब, अभी जो तदफीन हुई है वो कहाँ हुई है? ये मुकामी एक जगह है हैदरपुरा के मुंसलिक, जहाँ इनका घर है
اس کے متصل میں یہ کچھ تصویریں آپ نے پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ جی دیکھی ہوں گی، وہ آئی چل ہیں، رہی تھیں، وہ ثابت صحیح ہیں یا غلط ہیں، نہیں وہ صحیح ہیں، ابھی تک تو وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف چند لوگ، اور وہ بھی چند نوجوان، ان میں گھر کا کوئی فرد نظر نہیں آ رہا ہے، نوجوانی ہے. ابھی تھوڑا سا آگے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں شروع کے تاثرات بس لے لوں. شاہ صاحب آپ اگر کچھ کہیں. بہت شکریہ آپ کا قریشی صاحب. میں سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، میڈیا گیگس ہے، کوئی خبر وہاں سے ایگزیکٹلی باہر نہیں آ رہی ہے، اور ہم تیسری آپ کا رابطہ ہوا ہے ویسے کسی؟ جی ہمارا ہوا ہے. میں نے چونکہ ڈائریکٹ نہیں ہوا، انڈائریکٹ ہم نے وہاں سے انفارمیشن لے لی ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں. جو ایک آئیکونک لیڈر تھا ہمارا تحریک آزادی کشمیر کا، وہ کل شہید ہوئے ہیں. اور میں یہ سوری، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے شہید کا لفظ استعمال کیا. ڈاکٹر معید یوسف جو ہیں، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ میں شہید سید علی گیلانی، اسی لیے کہ جو آپ نے بات کی. سوری دیکھیں 10 سال سے دیکھیں موت برحق ہے، اس پہ تو ہمیں کوئی کسی چیز کو بندے کو اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جب 10 سال سے آپ ایک بندے کو گھر میں نظر بند رکھتے ہیں اور اس کو میڈیکل فیسلٹیز آپ اس کو ڈیلائی کرتے ہیں، تو اس کا ڈیتھ میں جو اٹ ایکسلریٹس دا ڈیتھ، اس میں تو کوئی نہ کوئی عنصر تو بنتا ہے اس کیونکہ وہ آلریڈی پہلے سے بیمار تھا. دیکھیں جہاں تک گیلانی صاحب کی شخصیت کی بات ہے، گیلانی صاحب نے ہمیشہ پبلک سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست کی. وہ عوام کی نبض کو دیکھتے تھے کہ عوامی سیاست کیا بنتی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ کشمیری جو ان جنرل ہے، اس کے سامنے یہ بالکل واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک متنازع معاملہ ہے اور اس کا حل ہونا ہے بھی. لیکن وہ سینٹیمنٹ تھا، وہ اس کے دل کے اندر تھا. اس کو باہر لانے کے لیے گیلانی صاحب نے، کیونکہ گیلانی صاحب ہی واز اے ونڈرفل اوریٹر، کیونکہ وہ بہت ہی زبردست قسم کے مقرر تھے. ان کے جلسوں میں پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی، جب وہ آتے تھے تو ایک سیر طاری ہو جاتی تھی، اور اس نے اس تھاٹ کو جو لوگوں کی تھی اس کو ریپرزنٹیشن دی، اس کو الفاظ دے دیے سید گیلانی صاحب نے، اور انہوں نے ایک پوت تیار کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو کشمیری لیڈرشپ ہے، جو دکھ تو ہمیں بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کی جو سیکنڈ ٹائر تھرڈ ٹائر لیڈرشپ یا جو اس وقت جیلوں میں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب اتنے مقبول کیوں تھے، کیونکہ گیلانی صاحب پبلک سینٹیمنٹ کو ریپرزنٹ کرتے تھے. اور وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو پبلک سینٹیمنٹ کو ریپرزنٹ کرے گا وہ گیلانی صاحب کا ہی جانشین وہی ٹریگر ہوگا وہاں پر. کیونکہ گیلانی صاحب نے خود کہا ہے، آپ آج دن میں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی مختلف جو ان کی ریکارڈنگز تھی، وہ کہہ رہا تھا آپ ایک گیلانی کو آپ شہید کرو گے تو ہزاروں گیلانی پیدا ہوں گی. کیونکہ گیلانی صاحب کو یقین بھی تھا کہ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، جو لیگیسی ہے میں نے وہ منتقل کی ہے لیڈرشپ کو، اور ان میں اب اتنی سوجھ بوجھ ہے، اتنی قربانیاں ہیں کہ اب وہ اس کو کیری فارورڈ کر سکتے. دوسری بات دیکھیں، گیلانی صاحب نے جب اپنی زندگی میں اس چیز کی وصیت کی تھی کہ مزار شہداء میں مجھے دفن کیا جائے، تو یہ اس چیز کو سبسٹنشیٹ کرتی ہے کہ گیلانی صاحب انہی کے ساتھ سونا چاہتے، انہی کے ساتھ کل اٹھنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، اپنی آرام گاہ وہیں بنانا چاہتے جہاں پہ وہ شہید جن کو انہوں نے تربیت کی تھی جو ان قبرستان میں دفن ہے. اور بدقسمتی سے ہندوستان نے یہ جو کل کیا ہے، یہ اٹ واز ایبسلیوٹلی ان ہیومن. اور یہ جیسے آپ نے واشنگٹن پوسٹ کا بتایا، الجزیرہ نے بھی یہ سٹوری یہ کی ہے، اور بلکہ کشمیر بلاز نے بھی اس کو چلایا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اس کو کور کیا ہے. اور انہوں نے جب دیکھیں، جب گیلانی صاحب کی لاش کو انہوں نے لے لیا، ان کے پاس ہی، کیونکہ انہوں نے کچھ ہفتے پہلے بھی ایک رومر کشمیر میں چھوڑی تھی گیلانی صاحب کے حوالے سے انڈینز نے، کیونکہ اس وقت وہ نبض چیک کر رہے تھے کہ اس میں ریئیکشن کیا آئے گا کشمیر میں، اور وہ اس چیز کو فورکاسٹ کر رہے تھے کہ اگر گیلانی صاحب کے جنازے کو ہم الاؤ کریں گے، کیونکہ لوگ آلریڈی 5 اگست سے بالکل سپریسڈ ہے، وہ بلکہ میں نے کہا نا قبرستان کی خاموشی ہے، ان کو جسٹ ایک کلک چاہیے تھا. اور دس واز انف کہ اگر گیلانی صاحب کو کل وہ باہر نکالنے دیتے، ان کا جنازہ ہوتا، تو کشمیر میں
میں وثوق سے آپ کیونکہ لائر بھی ہیں، میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے اس کے اوپر کہ یہ جو انہوں نے یہ والی جو حرکت کی ہے اس پہ تھوڑا سا کرتے ہیں. میں کوئکلی ارشاد صاحب آپ سے ایک تو آپ کے شروع کے آپ کے اپنے تاثرات، اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے جو بات ابھی اشتیاق صاحب نے اور شاہ صاحب نے کی ہے کہ جو خلا ہے لیڈرشپ کا، اور ابھی اشارتاً شاہ صاحب نے کہہ ہی دیا کہ ایک گیلانی جائے گا تو بہت سارے گیلانی پیدا ہوں گے، اور ہو گئے ہیں اور ہیں اور موجود ہیں، اور ایک پوری جنریشن ہے جس کی تربیت ہوئی ہے بڑی زبردست لوگوں کے ہاتھوں. گیلانی صاحب بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. ان دونوں پوائنٹس پہ آپ کے تبصرہ. دیکھیں گیلانی صاحب نے ایک بہت ہی غیر معمولی زندگی گزاری ہے جس کی دنیا کے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں آزادی کے، ان کا تقابل آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے سیکریفائز کیا، ڈیڈیکیشن دکھائی، استقامت دکھائی، اور اپنے جو دشمن ہے اس کے سامنے کبھی جھکے نہیں، بکے نہیں. اس طرح کے گیلانی صاحب کا شمار اس طرح کے دنیا کے جو بڑے ہیروز ہیں آزادی کے، جو بڑے حریت پسند ہیں، ان صدی میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. کشمیر میں بہت بے پناہ شہرت ملی اور عزت ملی اور مقبولیت ملی وہ شیخ عبداللہ کو، لیکن گیلانی صاحب کو جو محبت ملی اور جو شہرت ملی، جو مقبولیت ملی، اس کا کوئی آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ گیلانی صاحب کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی پاور نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے بے شمار ہندوستانیوں نے یہ کہا کہ گیلانی جب کہتا ہے کہ کشمیر بند ہو جائے تو کشمیر بند ہو جاتا ہے، جب گیلانی کہتا ہے کشمیر کھلے تو کشمیر کھل جاتا ہے. بہت سارے ایک دفعہ ہم ایک جگہ تھے تو وہ لوگ بات کر رہے تھے، جی فاروق عبداللہ سے بات کریں، مفتی سعید صاحب سے بات کریں، دوسرے کشمیری جو لیڈرز ہیں ان سے بات کریں. تو ایک کشمیری پنڈت وہاں موجود تھے، وہ نیشنل کانفرنس تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ ساری آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا یہ سب بے معنی ہے. آپ کو بات کرنی ہے تو وہ گیلانی صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے، جن کو کشمیری ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ مقبول نہیں ہے، ایسے منفرد وہ لیڈر ہیں. تو وہ اس سے آپ اندازہ کریں. پھر آپ دیکھیں گیلانی صاحب کوئی فارملی اس طرح کے کوئی لنکن سے نہیں پڑھے ہوئے تھے یا آکسفورڈ سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن کشمیر کی جو پڑھی لکھی لاٹ تھی، جو ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ان سب نے گیلانی صاحب کو رومینٹیسائز کیا، ان کو اپنا آئیڈیل مانا. ایک سوال یہاں پہ میرا بنتا ہے آپ سے کہ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں ہمارے لوگوں کو، خاص طور پہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، کہ گیلانی صاحب کی جو فالوئنگ تھی مقبوضہ کشمیر میں ہر عمر کے گروپ میں تھی، لیکن ہر مکتب فکر میں بھی تھی، یعنی سیاسی مکتب فکر، یعنی کہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور، یعنی مذہبی کلاس، جو کچھ سیاسی جماعتیں آپ کی وہاں پہ سیکولر ہیں، جو پرو انڈیا کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تقریباً، یعنی گیلانی صاحب تو حاوی تھے سب کے اوپر ایک طرح سے. یہ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں. دیکھیں گیلانی صاحب نے جب 90s میں یہ جد و جہد جو ہے، خاص طور پہ جو آزادی کی جب تحریک پوری ایک فل فلج قسم کی تحریک شروع ہو گئی، تو اس کے بعد گیلانی صاحب نے گریجولی بہت گرو کرنا شروع کر دیا. مقبولیت بھی ان کی ہوتی گئی، لیکن اس میں سب بہت بنیادی نقطہ یہ تھا کہ وہ مزاحمت کا ایک استارہ بن گئے. انہوں نے انڈیا کو چیلنج کیا، بہت ڈٹ کے چیلنج کیا، کسی قسم کے وہ دباؤ میں نہیں آئے. اس کے لیے بڑی انہوں نے قربانی بھی دی. اگر آپ کو پتہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو 18-20 سال تو انہوں نے جیلوں میں گزارے ہیں. پھر اس کے علاوہ جتنا بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا وہ کسی پریشر میں نہیں آئے. وہ بہت، جیسے پرویز صاحب نے کہا، وہ بڑے اچھے اوریٹر تھے، مقرر تھے، ان کو اپنا مدعا بیان کرنے میں بڑی آسانی تھی. پھر ان کی ایک نظریاتی کمٹمنٹ بھی تھی. دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں نا، ابھی ہم کلپ چلا رہے ہیں، وہ اس کے دو وجوہات تھے. ایک تو 2 نیشن تھیوری تھی، اس کے اوپر وہ بہت ڈٹ کے کھڑے رہے. پاکستان کے ساتھ ان کی افیلیشن یہ نہیں تھی کہ کسی مفاد کی وجہ سے تھی یا کسی تعلق لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے تخلیق ہونے کی وجہ سے کئی دورے انہوں نے پاکستان کے کیے ہیں، وزٹ کیا ہے، لاہور میں پڑھے ہیں، وہاں پہ مولانا مودودی، وہاں پہ دوسری اہم شخصیات لاہور میں، سب کے ساتھ یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا. میں ایک وقفہ لیتا ہوں، لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کے سامنے وقفے کے بعد ایک چیز پیش کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جو تینوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے پاکستان کا نام لیا، انہوں نے اسلام کا نام لیا، انہوں نے کشمیر کا نام لیا، اور ان کے اوپر زندگی زمین ہے وہ تنگ کر دی گئی. اور ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ گیلانی صاحب نے بھی پاکستان کا نام لیا، کشمیر کا نام لیا، اسلام کا نام لیا. وہ وہیں بیٹھے رہے. قربانی آپ کی بھی بہت بڑی ہے، قربانی ان کی بھی بہت بڑی ہے، لیکن وہ وہاں رہے، وہ وہیں رہے، وہ ادھر ہی.
اور انہوں نے سامنا کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. اس میں بیچ میں آپ کی بھی اپنی بڑی زبردست قربانی اور کہانی ہے, وہ بھی بیچ میں لے کر آتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, آپ میرے ساتھ رہیے گا, اور واپس آ کے ہم گیلانی صاحب کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست, یہ ہے پی ٹی وی نیوز, اور ہم سعید علی شاہ گیلانی صاحب کے انتقال جو کل ہوا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, ان کی زندگی پہ نظر ڈال رہے ہیں. میرے ساتھ مہمان ہیں اور بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. اشتیاق حمید صاحب جو ہیں اور پرویز شاہ صاحب کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. ارشاد صاحب جو ہیں ان کی بڑی گہری نظر ہے کشمیر کانفلکٹ کے اوپر, آزاد کشمیر سے ہیں ظاہر, اور بڑی گہری نظر ہے. اور آپ نے تو پوری ہسٹری جو جیسے اشتیاق حمید صاحب اور پرویز شاہ صاحب اور دیگر ہمارے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دے کے اس تحریک میں شامل ہوئے, اور بیس کیمپ جو ہے آزاد کشمیر وہ آئے. آپ نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے ارشاد صاحب, تو میں نے ابھی آپ سے ان چیزوں پہ اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالنی ہے. لیکن اشتیاق صاحب, آپ نے پاکستان کشمیر کا نام لیا, اسلام کا پاکستان کا نام لیا, اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی, آپ کو مجبوراً آنا پڑا. آپ اپنے ملک ہی آئے, ایسی بات نہیں ہے آپ کہیں غیر ملک میں نہیں ہیں, اپنے ملک میں آیا, لیکن آپ اپنے اہل احباب سے دور ہوئے. بڑی قربانی ہے یہ. گیلانی صاحب کے پاس بھی آپشن بھی تھا کہ وہ چاہے وہ پاکستان یا کہیں اور نکل جاتے, ان کو انڈینز بھی موقع دیتے رہے اس چیز کا, لیکن انہوں نے آپ کی طرح وہ بھی ڈٹے رہے, اور انہوں نے پاکستان کا نام, کشمیر کا نام انڈین فورسز کے سامنے لیا, اور آپ نے بھی لیا. آپ تو جیلوں میں رہے ہیں, آپ نے جیلیں کاٹی ہیں انڈین آرمی کے, وہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جو ہیں ہمارے سامنے ہیں اس وقت, جو ہے موجود ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا نظر اس پہ ڈالیں آپ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بہت گہرائی ہے اس میں, تو ہمیں بہرحال ٹو بی ویری آنیسٹ اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں لائیں گے تو بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. تو پھر وہ ایک جو پالشنگ ہوتی ہے بھارت کی اپنی ڈپلومیٹک وغیرہ, تو اس کے پیچھے وہ رہ جاتی ہیں. تو ضروری اس چیز کا امر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو واضح طور پر سامنے لائیں. میں آپ کو صرف ایک بیک گراؤنڈ میں, جو گیلانی صاحب کی ہسٹری رہی ہے نا, وہ ایک مزاحمتی کردار رہا ہے کشمیر کے اندر. ارلی 70s اور 90s میں وہ 3 دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں ایز ممبر اسمبلی. یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم ڈپلومیٹک اور سیاسی طور مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کریں, اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی. لیکن وہ چونکہ ان کے اندر گئے, انہوں نے دیکھا اور وہ مزاج سمجھتے تھے, اور انہوں نے انہی ایام میں, ارلی 80s کی میں بات کر رہا ہوں, قوم کو تیار کیا کہ آپ نے مزاحمت کرنی ہوگی. یعنی اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی جب گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ اس کا سیاسی حل اب نہیں ہے, جب سیاست میں رہ کر انہوں نے کہا اس کا ایک مزاحمتی پہلو ہے, ہمیں مزاحمت کرنی پڑے گی. تو مزاحمت کے مختلف پہلوز تھے, وہ سیاسی مزاحمت بھی تھی, وہ عسکری مزاحمت بھی, اور یہی وجہ ہے جو آج ہمارے بڑے بڑے لیڈر یاسین ملک صاحب, سید صلاح الدین صاحب, یہ اگر عسکری کمانڈر رہے ہیں, یہ بھی اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں. انہوں نے بھی 88 اور 87 میں جو مف کا الیکشن ہوا, جب ہم نے ایک چانس دیا, چلے ہم بیلٹ کے یہ بلٹ نہیں تو بیلٹ کے ذریعے کر لیں گے, لیکن وہاں ریگنگ کے ذریعے سے یہی ثابت ہوا کہ ان کو ذہن میں جو مزاحمت کا عنصر تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ بھی جیل میں رہے ہیں. جی, تو دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو آپ نے کہا نا کہ گیلانی صاحب وہاں پر کھڑے رہیں اور انہوں نے فیس کیا, ہم لوگ مجبوراً آ گئے, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جیلوں کے اندر بھی بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا, جیلوں میں ٹارچر کے دوران بھی ہم اپنے نظریاتی پہلو جو ہمارا تھا, ایک نظریاتی جو تھی, اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے, اور یہ آج ہماری لیڈرشپ بھی تہاڑ جیل میں ثابت کر رہی ہے. جو آپ ابھی پوچھ رہے تھے نا کہ گیلانی صاحب نے اپنے پیچھے کتنے لوگوں کو انسپائر کیا, یہ جو ساری قیادت ہماری تہاڑ جیل میں مسرت عالم بٹ صاحب کی صورت میں, جو ہماری وہاں پر شبیر احمد شاہ صاحب کی صورت میں, جو وہاں پر ہمارے یاسین ملک صاحب کی صورت میں, ایون آسیہ اندرابی, تو بے شمار دوسری قائدین,
وہ ابھی بھی اس کو فیس کر رہے ہیں اور ڈٹرمائن کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بنیادی موقف سے کبھی نہیں ہٹیں گے، اور وہ بھی بآواز بلند وہی نعرہ دے رہے ہیں جو نعرہ گیلانی صاحب نے وہاں پر اچھا دیا۔ اشتیاق صاحب، یہاں پہ میں آپ کو بس وہ کر رہا ہوں آپ کے پرمیشن سے کہ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ اس وقت سردار امجد یوسف خان صاحب ہیں، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اور سیاسی رہنما بھی ہیں آزاد کشمیر کے۔ بہت شکریہ امجد یوسف صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی امجد یوسف صاحب، بات تو بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ سے ایک بہت ڈائریکٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک تاثر ہے کہ شاید کوئی لیڈرشپ کا خلا ہے، کیونکہ بیشتر قیادت جو ہے کشمیر کی جو حریت پسند ہے اور جو مزاحمت کر رہی ہے، وہ مختلف جیلوں میں ہے، اور پھر ایک اتنا بڑا رہنما گیلانی صاحب ان کا انتقال ہو گیا، جو کہ خیر وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ خود نظر بند تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن وہ ایک بہرحال انسپائر کر رہے تھے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں بھی اور ہمیں بھی یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی۔ تو اب وہ ہم میں نہیں رہے، تو اس وقت جو ہے آپ جو یہ خلا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اپنا قریش صاحب کے گیلانی صاحب جو تھے، اگر آپ ان کی لائف کو اسٹڈی کریں، سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ گیلانی صاحب ایک پولیٹیکل ورکر تھے، انہوں نے کشمیر اسمبلی کے الیکشن لڑے، پھر جس طرح اشتیاق صاحب شاید فرما رہے تھے کہ 88 کے بعد الیکشن کے بعد جو ایک مزاحمتی تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کو انہوں نے لیڈ کیا۔ پھر APHC جب بنی، آل پارٹی حریت کانفرنس کے بانی چیئرمین بھی تھے، اس وقت گیلانی صاحب نے پہلے مذاکرات کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کو سپورٹ کریں گے۔ پھر 93 میں ہی جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مذاکرات کی طرف نہیں آ رہا، اس کے بعد 93 آنورڈ آپ یہ سمجھیں کہ 28 سالوں میں گیلانی صاحب کا جو ایک سٹانس رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ ذہن میں ہو کہ جب 4 پوائنٹ مشرف صاحب کے دور میں وہ چلا، مذاکرات کی بات ہوئی، آؤٹ آف باکس سولوشن کی بات ہوئی، تو اس وقت بھی گیلانی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور گیلانی صاحب کا ایک بڑا فرم سٹینڈ تھا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری سے ہوگا، اور وہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ اس پہ وہ کھڑے رہے۔ کہ اس مرحلے پہ ان جیسے قداور شخص کا اس وقت جانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اور ان جیسا فرم لیڈر اس نعرے کے اوپر کھڑے ہونے والا شاید اس وقت جیل میں تو کچھ دوست ہیں جن کا ذکر بھی کیا اشتیاق صاحب نے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جو اتنے فرم سٹینڈ والے اس وقت کہیں باہر ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کی زندگی، انہوں نے ایک ایسا راستہ چھوڑا ہے جس سے جو نئی لیڈرشپ ہے جو ابھی بھی مزاحمت کر رہی ہے، جو جیلوں میں، وہی لوگ جو ہیں وہ اس کو لیڈ بھی کریں گے اور یہ سوچ لیڈ کرے گی، یہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تحریک آزادی کشمیر کے اندر گیلانی صاحب جو ہے وہ ان کی فیل کرے گی، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب تک کشمیر کے اوپر کوئی رائے شماری نہیں ہوتی، کشمیریوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا، اس خطے کے مستقبل کا نہ امن ہو سکتا ہے اور نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے ریاست کی تحریک کا۔ بالکل صحیح ہے۔ ویری کوئکلی بس شارٹ اگر آپ آنسر امجد یوسف صاحب دے دیں کہ یہ اس سوال کا کہ یہ جو انڈین اتھارٹیز نے جو آکیوپیشن، جو قابض فوج ہے، جس طریقے سے انہوں نے میت اور تدفین اور آخری رسومات میں جو یہ حرکت کی ہے، اور اس پہ بڑی انٹرنیشنل کوریج ہو رہی ہے، اور میں بڑا خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے، میں بھی چیک کر رہا تھا، واشنگٹن پوسٹ اور یہ دوسرے بڑے بڑے جو انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹس سب کور کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے آخری رسومات پوری کرنے نہیں دی گئیں۔ تو اس کا ہیومن رائٹس پوائنٹ آف ویو سے اور سیاسی اثر انڈین گورنمنٹ پہ کیا ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی آگے چل کے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جو تحریک کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ، مثلا گیلانی صاحب، یہ دیکھیں یہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ بیسک رائٹ ہے، ایک آدمی۔ اچھا چلیں، کوئی نہیں، شاہ صاحب ہم فون میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن ابھی
یہ تو ساری ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے آگے، لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جو خلا کا ہے لیڈرشپ کا، کیونکہ اس وقت تاثر یہ بن رہا ہے کیونکہ، اور انڈیا کی بھی یہی کوشش ہے بیسکلی، انہوں نے آپ کا جو جنازہ ہے آخری رسومات جو پوری کرنے نہیں دی گئیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سے جو ہے وہ ریوائول اور لیڈرشپ اور ایک وہ تازہ ہوتی ہے، ایک تحریک میں ایک جان آتی ہے، جیسے کہ برہان وانی کی جنازے میں ہوئی تھی ان کی شہادت کے بعد، تو وہ چیز انہوں نے روک دی، اور ان کی کوشش اس وقت یہی ہے کہ لیڈرشپ خلا بنانا اس وقت آبجیکٹیو ہے، اور جیل میں ڈالنا اور اندر تدفین میں رسومات نہ پوری ہونے دینا مقصد یہی ہے۔ تو خلا ہے یا نہیں ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، اس پہ تھوڑا سا ہندوستان ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ کشمیر میں لیڈرشپ کرائسس ہیں، یہ ایک وہ نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ویکیوم ضرور ہے لیکن کرائسس نہیں ہے۔ ویکیوم اس لیے ہے کہ ایک تو پولیٹیکل سپیس جو ہے بالکل چوک کی گئی ہے، اور سیکنڈلی ہماری بیشتر لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اور انفارچونیٹلی کہ ان کی ٹرائل نہیں چل رہی ہے۔ اگر مقدمات ان کی چل پڑتے ہیں نارمل پروسیس کے ذریعے تو ان میں سے ہمارے میکسیمم لوگ جو ہیں، بلکہ آلموسٹ سارے لوگ جو ہیں ان کو وہ کل جیلوں سے باہر آئے گی، تو وہ جو ویکیوم ہے وہ تو 100%۔ لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ہندوستان کو ریزسٹ کرے۔ دیکھیں آپ کو سمجھنا پڑے گا، ہم ہندوستان کے ساتھ حالتی جنگ میں نہیں، ہم جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ، ہم ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ریزسٹنس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا لڑکا آج پوسٹر لگاتا ہے اور اس پر ہندوستان کے خلاف نعرہ لکھتا ہے، کل لوگ مسجدوں میں رات کو نکلے اور ہندوستان کے خلاف نعرے بازی کی، سڑکوں پہ نکلے، تو اس کا مطلب ہے ریزسٹنس وہاں پر ہے، کیونکہ یہ دو فوجیں دو بدو نہیں لڑ رہی ہے کہ ہم نے وہاں سے بندوق چلانی۔ جب یہ ریزسٹنس چل رہی ہے، آپ مجھے بتائیں 5 اگست کے بعد جب ہندوستان نے اتنا پریشر ڈالا تو مجھے بتائیں انہوں نے گراؤنڈ پہ کیا چینج لائے؟ وہ بھی تھا کوئی چینج تو لا نہیں، بلکہ انٹرنیشنل ایمبیرسمنٹ ہی ہو گئی ان کی، انہوں نے کوئی وہاں پہ پیش رفت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کی تو پوزیشن ہے ایز اٹ از۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں آپ نے محبوبہ مفتی کا آج ٹویٹ پڑھا ہوگا، اس نے لکھا کہ گیلانی صاحب کی اسٹیٹ فاسٹنس، میرے اس کے ساتھ پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں لیکن ان کی کمٹمنٹ، ان کا وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ محبوبہ مفتی کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ محبوبہ مفتی نے گیلانی صاحب سے سیاست اس طرح سیکھی ہے کہ اس نے اپنی سیاست میں سافٹ سیپریٹزم کا عنصر داخل کیا، تب وہ کشمیر میں سیاست کر سکی۔ آپ دیکھیں جب کشمیر میں وہ پولیٹکس شروع کر رہی تھی، وہ بھی اسی طرح جنازوں میں جاتی تھی جس طرح سید علی گیلانی جاتے تھے، وہ بھی ہمارے مجاہدوں کو کشمیر کے بیٹے کہتی تھی، شہید کہتی تھی، وہ بھی کہتی تھی کہ پاکستان کو کشمیر میں مذاکرات میں اگر ڈالا جائے تو پھر مسئلہ کشمیر۔ جب وہ بی جے پی کے ساتھ چلی گئی تو وہ ساری بھول گئی، آج وہ پھر اسی پوزیشن پہ آ گئی، آج وہ پھر سافٹ سیپریٹزم کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہ ہندوستان بھی سمجھتا ہے، ہندوستان کا جو وہاں پہ جس نے پیمپر کیا ہوا لیڈر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بہت خوبصورت بات ارشاد صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے ارشاد صاحب نے کی ہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈر نہیں ہے لیڈرشپ کے خلا پیدا ہونے کا، وقتی طور پہ انڈیا نے ضرور کریٹ کر دی ہے وہ سچویشن، لیکن یہ سسٹین انڈیا نہیں کر سکتا۔ آپ کا بھی یہ تجزیہ؟ دیکھیں نا، ابھی تو انہوں نے ایک اوپن سکائی جیسے پریزن ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، سارے لوگ جیلوں میں ہیں اور کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ کشمیر کے جو اخبارات ہیں وہ ایسا لگتا ہے سرکاری ہینڈ آؤٹ ہیں، کوئی اخبارات میں کچھ نہیں چھپ پاتا۔ سوشل میڈیا پہ جو لڑکے لڑکیاں کوئی بات لکھتے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ بات لکھتے ہیں، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں 2 سال کے لیے۔ کوئی ہیومن رائٹس والا وہاں کام نہیں کر سکتا، بار والا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی سچویشن ہے کہ جیسے آپ نے نا لوگوں کو ایک کنسنٹریشن کیمپ کے اندر رکھا ہوا تھا، اس طرح رکھا ہوا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فوج لگی ہوئی ہے، ہم یہاں پاکستان میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ لیڈرشپ کا کوئی مجھے کبھی خلا کشمیر میں نہیں لگتا۔ کشمیر میں تو مجھے لگتا ہے تھوڑے لیڈر کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں اور سارے لوگ دوسرا ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کی جو رائے عامہ ہے، فضا ہے، اس میں کوئی شخص پنپ ہی نہیں سکتا ہے
جب تک وہ آزادی کی بات نہیں کرتا، جب تک وہ پاکستان کی بات نہیں کرتا، وہ کشمیر کی بات نہیں کرتا، اسلام کی بات جیسے نہیں محبوبہ کرتا۔ مفتی کی مثال دی جی جی، تو آپ دیکھیے شیخ عبداللہ جیسا بڑا لیڈر، وہ بھی نمک کی ایک وہ نمک اور سفید جھنڈا پاکستان سفید کپڑا لہراتا، سبز جھنڈا یا کپڑا لہراتا تھا، وہ کیا بتاتا تھا؟ جگمون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ جو ہے کشمیر کا، جگمون جو کشمیر کا گورنر رہا ہے، وہ کہتا ہے کشمیر میں وہ پرو پاکستان، وہ سب جھنڈا لہراتا ہے، جموں میں وہ کمیونل ہو جاتا ہے، اور جا کے وہاں دلی میں وہ سیکولر ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کشمیری فضا ایسی ہے کہ وہاں آپ آزادی، یہ چیزیں جو ہے بلٹ ان ہے، انگریڈینٹس وہ اس سیاست کے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سی بھی فضا کھلے گی، دیکھیں آپ کشمیریوں کو 20 سال تو جیل میں نہیں رکھ سکتے، مودی کوئی اگلے 50 سال تو حکومت میں نہیں رہے گا، نیلسن منڈیلا آپ کو پتا ہے 24 سال اور جیل میں انڈیا پہ پریشر ہے، بے شک وہ کھلا نہیں ہے۔ ایون یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ اطلاعات امریکی میڈیا میں ہی انہی کے اس میں آتی ہیں کہ پریشر ہے کہ نارملائز کیا جائے سچویشن کو۔ دیکھیے پریشر تو انڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہے، بہت زیادہ پبلکلی وہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے، یہ جو لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے بغیر کسی کیس اور مقدمات کے، ایون بزنس مین بہت سارے جیل میں رکھے ہوئے ہیں۔ بار کونسل کا پریزیڈنٹ میں عبد القیوم، آپ مجھے بتائیں بار کونسل کے پریزیڈنٹ نے کسی کو گولی تو نہیں ماری ہے، وہ جلسہ ہی کر رہا تھا، ایک بیان دے رہا تھا۔ یہ پوری دنیا کی جمہوریت میں تو بیان دینا، بات کرنا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، اپنا اوپینین ایکسپریس کرنا، اس پہ تو کوئی جیلوں میں تو نہیں ڈالا جاتا۔ تو ڈریکونین لاز، ذرا سا جب فضا بدلے گی آپ دیکھیں گے، میں خود آپ کو شاید یاد ہوگا 2008 میں، 2009 میں، 10 میں، پھر بعد میں برہان وانی کے وقت 15 میں میسو قسم کے ڈیمونسٹریشن ہوئے، لوگ باہر نکلے۔ بی بی سی نے اس وقت ایک رپورٹ چھاپی تھی کہ ان سب ڈیمونسٹریشن کو آرگنائز کرنے والے، ان کو لیڈ کرنے والے وہ لڑکے ہیں، وہ نوجوان ہیں جو ہندوستان کی یونیورسٹیز میں پڑھ کے سمر گزارنے کشمیر آئے ہوئے ہیں۔ تو لوگ دیکھیں، لوگوں میں ایک ہندوستان کے ساتھ بیزاری ہے۔ آج میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ جو کام آج رات ہندوستان نے گزشتہ رات کیا، یہ کلنک کا ایک بہت بڑا ٹیکا اس نے اپنے ماتھے پہ لگایا۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو چھوٹے موٹے لوگ سافٹ کارنر بھی رکھتے تھے، شاید کوئی ڈائلاگ سے بات ہو جائے، کوئی شاید ہم بیٹھ کے بات کریں، اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ آپ ایک شخص کا، پبلک لیڈر کا، عام بندہ نہیں ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، اور پھر یہ کلپس آ جائیں سامنے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں قریش صاحب، پوری دنیا میں آپ برٹش کو دیکھیں، انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز کو سپیس دی تھی، انہوں نے گاندھی کو نہیں مارا تھا، جیل ویل میں ڈالتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، قائد اعظم کو سپیس دی، مسلم لیگ کو سپیس دی، انہوں نے سبھاش چندر بوس کو نہیں سپیس دی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ آرم سٹرگل کر رہا ہے، اس سے وائلنس ہو جائے گا، اس طرح کے پولیٹیکل لیڈر کو دشمن بھی نہیں مارتا، لیکن ہندوستان یہ واحد ملک مجھے لگتا ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی کلنگ کر رہا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے، اور یہ خاص ہم نے اس لیے آج پروگرام، اور آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں اشتیاق صاحب، پرویز صاحب اور ارشاد صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور امجد یوسف صاحب، اور یہ ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے، یہ کوریج جاری رہے گی کشمیر پہ، ہم کوریج کر بھی رہے ہیں، اور یہ کوریج جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہونے والی، یہ کہانی جو ہے اختتام پہ نہیں پہنچی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔